بہرام شاہ خونخوار نظروں سے سامنے جیپ میں بیٹھے زرغام خان اور اس کے ساتھ بیٹھے آئس خان اور پیچھے رائفل تھامے کھڑے ارمغان خان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید شکار کے لیے نکل رہے تھے، جبکہ آگے کے بارے میں سوچ کر حوریہ شاہ نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس پوری طرح سے روشن تھیں، جبکہ پیچھے 20 منٹ سے ایک دوسرے کے سامنے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ ہی بہرام شاہ کی غیرت کو گوارا تھا کہ وہ گاڑی کو سائڈ سے گزار لے، اور نہ ہی زرغام خان کی انا کو یہ بات منظور تھی کہ وہ دشمن کے لیے اپنے قدم پیچھے لے، جبکہ اس دوران حوریہ شاہ کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، جبکہ عقیدت شاہ بہرام کی سرد نظروں کو دیکھ کر سر جھکا چکی تھی۔ اس نے ایک بار بھی سامنے دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا عقیدت کا سامنے دیکھنا بہرام کے غصے کو اور ہوا دے گا، جبکہ زرغام خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کے عقیدت شاہ کی جان نکال دے۔ گاڑی کے ایک دم سے رکنے پر عقیدت شاہ نے اپنا دایاں ہاتھ بہرام شاہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ یہ صرف ایک سیکنڈ کے لیے تھا، مگر یہ ایک سیکنڈ ہی زرغام خان کے تن بدن میں آگ لگا چکا تھا۔ اپنی نیلی آگ برساتی آنکھوں سے وہ سامنے سر جھکائے بیٹھی عقیدت شاہ کو اور اس کے ساتھ اسٹیئرنگ کو تھامے سرد نظروں سے ان کی جانب دیکھتے بہرام شاہ کو دیکھا۔ لالا چھوڑیں، لڑکیاں ہیں ساتھ، سائڈ سے نکال لیں جیپ، اس شاہ سے بعد میں نپٹ لیں گے۔ ارمغان خان کے آگے کو جھک کر کہنے پر زرغام اور آئس نے بیک وقت گھور کر ارمغان کو دیکھا تھا، تو وہ بیچارہ کھسیانہ سانس کر پیچھے ہو گیا اور نامحسوس انداز میں اپنی رائفل اور آئس اور زرغام کے ہتھیاروں کو بھی پاؤں کی مدد سے سیٹ کے نیچے کیا۔ یہ صرف عقیدت اور حوریہ کی وجہ سے تھا، ورنہ ارمغان خان تو وہ تھا جو بہانہ ڈھونڈتا تھا کہ کوئی غلطی کرے اور وہ اپنی رائفل نکال لے، رائفل نہ صحیح ہاتھوں سے ہی ایسے حالات کر دے کہ اگلا بندہ مہینے سے پہلے ہاسپٹل کا بستر نہ چھوڑ سکے۔ پہلے وہ مارتا تھا اور پھر انہیں مجبور کرتا تھا کہ وہ حویلی داجی کے پاس اس کی شکایت آنی چاہیے، اور جب اس کی شکایت آتی تھی پھر وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ڈبل بینڈ بجاتا تھا۔ وہ صرف شکل سے ہی معصوم پٹھان تھا، اندر سے وہ ایسی بلا تھا جن دن میں تارے دکھانے کا ہنر رکھتا تھا۔ اپنی باتوں سے وہ کسی بھی انسان کے دماغ کو لٹو کی طرح گھما کر اپنے مقصد کی بات پر لا کر روک دیتا تھا۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس بند کر کے زرغام خان چھلانگ لگانے کے انداز میں جیپ سے اترا، جسے دیکھ کر آئس خان بھی ایک جھٹکے میں جیپ سے اترا، اور ان دونوں کو دیکھ کر ارمغان نے تعصب سے سر ہلایا، جیسے اس سے معصوم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ زرغام اور آئس خان کو نیچے اترتے دیکھ کر بہرام شاہ نے اپنی گاڑی کی لائٹس بند کی تو ارد گرد درختوں سے گھرے کچے راستے پر 14ویں کا چاند کی روشنی پھیل گئی۔ سنسان سڑک پر جنگل میں بولتے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حوریہ شاہ نے جانوروں کی خطرناک آوازوں سے گھبرا کر اپنی گاڑی کے سامنے تن کر کھڑے زرغام اور آئس خان کو دیکھا، جو ایک جیسی ڈریسنگ کیے ہوئے تھے، بلیک کلر کی پینٹ شرٹ کے ساتھ بلیک ہی لیدر کی جیکٹ پہنے، سرخ و سفید رنگت جس میں غصے کے باعث سرخیاں گھل رہی تھیں۔ حوریہ کو وہ انسان تو نہیں مگر جن اور ویمپائر ہی لگے تھے۔ عقیدت شاہ کی غیر ارادی نظر اٹھی تو پل کے لیے ساکت ہی رہ گئی، اپنے بالکل سامنے سرد نظروں سے خود کو گھورتے زرغام خان کو عقیدت شاہ کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ نیلی آنکھیں اس وقت ایسی تھی جیسے کسی نے سمندر میں آگ لگا دی ہو، خون چھلکاتی آنکھیں عقیدت شاہ کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں، جبکہ زرغام خان کے چہرے پر چٹانوں سی سختی دیکھ کر عقیدت شاہ نے اپنا ہونٹ بری طرح کچلتے نظروں کا زاویہ بدل کر بہرام شاہ کو دیکھا، جو اپنی اجرک اتار کر عقیدت شاہ کے ہاتھوں میں تھماتا زرغام خان کے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ جھٹکے سے کھول کر تیز مگر مضبوط قدم لیتا بہرام شاہ ان تینوں کے مقابلہ کھڑا ہوا تھا۔ عقیدت باہر جاؤ، لالا کو منع کرو، انہیں کہو ہمارا تو خیال کرے، یہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے تو ہم سے تو اٹھا کر
नहीं ले जाए जाएंगे। कहना ये शौक सुबह पूरा कर ले, पहले हमें तो हवेली छोड़ाए। हुरिया ने आगे को झुकते अकीदत के कान में सरगोशी की तो अकीदत ने घूर कर उसे देखा। बहुत अच्छे, तुम चाहती हो ये तो जाए न जाए, मुझे हॉस्पिटल बजाए सीधा कब्रिस्तान भेज दें। अकीदत के चबा कर कहने पर हुरिया ने एक नज़र सामने खड़े भिपड़े शेरों को देखा था, जो अगले के इशारे के मुंतज़िर थे कि कोई बात शुरू करे और फिर वो उस पर हमला करे। यार अकीदत, बहन नहीं हो, मुझसे नहीं देखे जाते ये लड़ाई झगड़े। बहस करना अलग बात है, मगर इन्होंने बहस ही तो नहीं करनी। और जैसे ये एक दूसरे को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है बंदूक की भी जरूरत नहीं पड़नी इनको, वैसे ही एक दूसरे को काट खाएंगे। उठ जा मेरी बहन, जाकर लाला को नरमी से मना कर ले आ। तू जाएगी तो शायद तेरा ख्याल करके जरगाम लाला भी पीछे हट जाएं। हुरिया के इल्तिजाई लहजे में कहने पर अकीदत ने गहरी सांस भरी और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। यार शाह, आज थोड़ी ना मैं बारात ले आया हूँ जो तुम यूं रास्ता रोक कर खड़े हो गए हो। चलो अच्छे बच्चों की तरह रास्ता छोड़ो, जब बारात लाऊंगा तब रस्म करना। वादा है जरगाम खान का, तुम्हें इस दिन पैसों में तोल दूंगा। अब तुम अपनी इतनी खूबसूरत बहन। जरगाम खान के कहकहा लगाकर कहने पर बहराम शाह ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां भींची और फिर एक ही जुस्म में 4 कदम के फासले को तय करके जरगाम खान पर भिपड़े शेर की तरह झपट पड़ा। जरगाम और बहराम शाह को एक दूसरे से गुथम गुथा होते देखकर आइस खान के कहकहे अरूज पर थे, जबकि अकीदत शाह फटी फटी निगाहों से इन दोनों को लहूलुहान होते देख रहा। तभी हुरिया झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। पीछे हटो जंगली इंसान, छोड़ो जरगाम खान से। आइस खान को कहके लगाता और अरमगान खान को बुत बना खड़ा देखकर अकीदत ने आगे बढ़ते जरगाम खान का बाजू थामकर उसे पीछे करना चाहा। तुम हटो पीछे अकीदत, आज इस खान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीना जलील इंसान है ये, एक नंबर का। अकीदत को बाजू से थामकर पीछे करते हुए कहा, जिसे देखकर जरगाम खान ने पूरी कुव्वत से बहराम शाह के गाल पर मुक्का दे मारा, जिस पर अकीदत शाह और हुरिया की चीख बेसाख्ता थी। अभी हुरिया भागकर इनकी जानिब जाती, इससे पहले ही आइस खान हुरिया को रास्ते में हायल होता अपना बाजू उसकी कमर की गिर्द लपेटकर उसे खुद में कैद कर गया था, जिसे देखकर अरमगान खान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाकर नज़रें झुका दी, जबकि आहनी कमर पर सख्त गिरफ्त महसूस करके हुरिया शाह एक पल के लिए साकित रह गई। माय इनोसेंट गर्ल, आदत डाल लो, अब ये सब तो देखने को मिलता रहेगा। अगर तुम्हारा भाई बिला वजह की चूंचरा किए बगैर तुम्हें मेरे हवाले कर देगा तो मेरा वादा है मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें ये ऐसे मंजिर ना दिखने को मिले। मगर अगर इसने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो देख लो, फिर जरगाम की जगह मैं होऊंगा और मैं इतना वक्त भी ज़ाया नहीं करूंगा, बल्कि सेकंड्स में तुम्हारे भाइयों को ज़ाया कर दूंगा। हुरिया के बाल गर्दन से हटाकर अपना चेहरा हुरिया की गर्दन में छुपाकर हुरिया के वजूद से उठती महसूर कुन खुशबू को महसूस करते सर्दो सपाट लहजे में कहा गया था, जिसे सुनकर हुरिया के अपने रगोपै में सर्द लहरें सरायत करती महसूस हुई थीं। हुरिया के पेट पर बंधे अपने दोनों हाथों पर दबाव डालकर उसे एक झटके में खुद से अलग किया और कदम जरगाम खान की जानिब बढ़ाए, जिसकी हालत बहराम शाह ने पल में बिगाड़ दी थी। इससे पहले आइस आगे बढ़ता बहराम शाह के गाल और होंठों से निकलते खून को देखकर अकीदत शाह नम आँखों से उन दोनों बिपड़े शेरों को देखती इस बार उन दोनों के दरमियान खड़ी हुई, जिसे देखकर जरगाम खान का उठता हुआ हाथ हवा में रह गया था। इस सिचुएशन को देखकर अरमगान भी आगे बढ़ा। जरगाम खान को हनूज अकीदत शाह पर हाथ उठाए देख वो एक ही जुस्म में आगे बढ़ा, जबकि दूसरी जानिब हुरिया ने तेज़ी से आगे बढ़कर बहराम शाह को दोनों हाथों को मजबूती से काबू में लिया। हाथ हटाएं लाला, पागल है, औरत पर हाथ उठाएंगे क्या? अरमगान खान ने दबे दबे लहजे में गुर्रा कर कहा था,
جبکہ آئس خان نے سرد نظروں سے حوریہ شاہ کو بہرام شاہ کے ہاتھ تھامے اس کے حصار میں کھڑے دیکھا اور اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ تم بکواس بند رکھو، یہ عورت بھی تو میری ہے، میری مرضی، اس پر ہاتھ اٹھاؤ یا اس کے ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں، تم کون ہوتے ہو میرے درمیان بولنے والے؟ زرغام خان کے دھاڑ کر کہنے پر عقیدت شاہ نے افسوس بھری نم نگاہوں سے زرغام خان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ سبز نگینوں جیسی نم آنکھیں سمندر سی نیلی آگ لیے آنکھوں سے ایک پل کے لیے ٹکرائیں تو زرغام خان کو لگا وقت جیسے رک سا گیا ہو۔ جنگل سے آتی جانوروں کی آوازیں جیسے کہیں گم ہو گئی ہوں، ٹھنڈی چلتی ہوئی ہوائیں جیسے ساکت ہو گئی ہوں۔ چودھویں کے چاند کی روشنی میں نظر آتا عقیدت شاہ کا خوبصورت چہرہ دیکھ ایسا لگا دنیا کا سارا حسن یہیں سمٹ آیا ہے۔ ارد گرد کو بھلائے زرغام خان ٹکٹکی باندھے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو سادگی میں بھی زرغام خان کے دل میں اپنی نم سبز نگینوں سی آنکھوں سے تہلکہ مچا چکی تھی۔ عقیدت کو طلاق دو زرغام، ورنہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ جس لڑکی کے باپ نے تمہاری ماں کا سہاگ اجاڑ دیا، تم کیسے اسے سہاگن بنا سکتے ہو؟ اگر تم نے عقیدت کو طلاق نہ دی تم مجھے کبھی ماں مت کہنا۔ مقدس بیگم کے رو کر چلانے کی آوازیں کانوں میں گونجی تو زرغام خان کے ارد گرد پھیلا یہ طلسمی لمحات کا فسوں ایک چھناکے سے ٹوٹا۔ آنکھوں میں در آئی نمی پل میں غائب ہوئی، جبکہ اس کی جگہ پھر سے وہی وحشت اور نفرت اود آئی تھی۔ یہ سب کچھ سیکنڈز میں ہی ہوا تھا۔ عقیدت شاہ ابھی پلٹتی کہ زرغام خان کا ہاتھ پوری قوت سے اٹھا تھا۔ اس سے پہلے زرغام خان کا ہاتھ عقیدت شاہ کے گال پر نشان چھوڑتا، ارمغان خان اور آئس خان نے آگے بڑھ کر زرغام خان کو قابو کیا۔ یہ دکھ نہیں کہ تیرا شہر میرا دشمن ہے، یہ رنج ہے کہ میں تیری ایمان میں بھی نہیں۔ اور اسے زبردستی گھسیٹ کر جیپ میں بٹھا کر زن سے جیپ بھگا کر وہاں سے غائب ہوئے، جبکہ عقیدت شاہ بے یقینی کی کیفیت میں ابھی بھی وہیں ساکت سے کھڑی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ زرغام خان اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ وہ تو شکر تھا کہ بہرام شاہ کا رخ اس کی جانب نہیں تھا، ورنہ پھر سے وہ دونوں ایک بار شروع ہو جاتے۔ اس لڑائی کو ختم ہوتا دیکھ بہرام شاہ کی جیپ میں بیٹھے گارڈز نے بھی سکھ کا سانس لیا، کیونکہ انہیں اجازت نہیں تھی کہ ان کی لڑائی کے درمیان آئیں، ورنہ یہ سرپرے خان اور شاہ ایک دوسرے کو چھوڑ کر ان بیچاروں کو دھنک کر رکھ دیتے۔